مسلیان اور ناظرین اکرام، خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کو آپ نے سنا، جس میں صیام یعنی روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے اور روزوں کے فرض کیے جانے کی حکمت یا علت یا مصلحت بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کا یہ وہ مقام ہے سورۃ البقرہ کا کہ جہاں 6 آیات کے اندر رمضان کے روزے جو اسلام کا ایک رکن ہے، ایک ہی جگہ پر اس کو اکٹھے بیان کیا گیا، وگرنہ توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر پورے قرآن مجید کے اندر صفحے صفحے پر موجود ہے۔ اسی طرح سے نماز کا ذکر قرآن مجید کے صفحے صفحے پر موجود ہے، اسلام کا دوسرا رکن۔ اسی طریقے سے حج کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ حج میں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ہے۔ اسلام کے یہ 4 ارکان کا ذکر جگہ جگہ ہے، مگر جہاں تک رمضان اور اس کے روزے اور اس کے تمام مسائل، اعتکاف کا تعلق ہو، سحر افطار کا تعلق ہو، یہ سب مضمون اکٹھے ایک ہی جگہ پر آیا ہے۔ گرچہ کہ نفلی روزوں کا یا کفارے کے روزوں کا ذکر دوسری جگہ ہے، مگر رمضان کے روزے ایک ہی مقام پر ہے۔ کوئی اگر انسان اس کے تمام مسائل کو، رمضان کی حکمتوں کو جاننا چاہے تو وہ اکٹھے ایک ہی جگہ پر جو اس کو ساری باتیں مل جائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کی مصلحت اور حکمت کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے صیام اور روزوں کے نتیجے میں۔ ساتھ ہی ساتھ گزشتہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، اس لیے کہ انسانی نفسیات ہے کہ کوئی کام اس کو اگر تنہا اکیلے دیا جائے تو تھوڑا سا اس میں ایک گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ کی محسوس ہوتی ہے کہ پہلے ہی کسی نے نہیں کیا ہے۔ بقول شاعر کے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یعنی میں اکیلا ہی نہیں ہوں، ہم اکیلی قوم نہیں ہے جن پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور ان کی قومیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مقصد بیان کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنے بندوں کو اور اس کے ماننے والے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کوئی مسرت، کوئی خوشی نہیں ملتی۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے ہمارا ہی مفاد ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو لہذا جو ہے وہ ہماری مصلحت اس میں ہے، ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے فرض کیے، پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے، ان کے مفاد کے پیش نظر جو اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب مصلحت کیا ہے؟ تقوی۔ حکمت کیا ہے؟ تقوی، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور یہ تقوی وہ چیز ہے چونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ورنہ تقوی اپنی جگہ پر مستقل ایک عنوان ہے کہ تقوی کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تقوی ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی شاہ کلید ہے کہ اگر انسان کو یہ تقوی حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، فائدے ہی فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں تقوی کے۔ اگر صرف ہم ایک مثال اگر اپنے سامنے رکھیں، سورہ طلاق میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرا، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے مخرج بنائیں گے۔ مخرج دروازے کو یا سوراخ کو کہتے ہیں،
مگر عربی زبان میں سوراخ کے لیے کئی الفاظ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک فرج بھی عربی زبان ہی کا لفظ ہے، بہت چھوٹے سے سوراخ کو کہا جاتا ہے فرج۔ اسی طریقے سے ایگزٹ جو ہم عموماً ہالز کے اندر دیکھتے ہیں، یہ کوئی مصیبت کوئی تکلیف کی اگر بات آ جائے تو یہاں سے آپ باہر نکلو، یہ خطرے سے باہر نکلنے کی جگہ ہے، ایگزٹ پوائنٹ یہ ہے۔ لہذا جب جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہو آخرت کی ہو، اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے دروازہ بنا دیتا ہے۔ ورنہ دنیا میں جب انسان چھوٹی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں کرتا اس میں سے نکلنے کے لیے۔ معمولی اگر ٹریفک حوالدار پکڑ لے، ایک مصیبت ہے، اس میں سے نکلنے کے لیے کتنی التجا، کتنا التماس، کتنی ریکویسٹ کرتا ہے، کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے۔ جبکہ زندگی میں چھوٹی بڑے مسائل میں انسان گھرا رہتا ہے، تو جب جب ایک انسان کسی تکلیف میں گھر جائے گا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، تو تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے نکال دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی اس کو ایسی جگہ سے پہنچائے گا۔ یہ بھی بڑی چیز ہے۔ پوری دنیا کے اندر، بمبئی شہر کے اندر جتنی بھاگ دوڑ ہے، وہ کائے کے لیے؟ روزی کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ بس مختصر طور پر یہ مثال ہم نے سامنے رکھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ کا فائدہ بہت زیادہ ہے اگر اللہ یہ دولت میسر کر دے۔ اللہ کے نبی تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما۔ اور پناہ مانگا کرتے تھے اس دل سے جس میں تقویٰ نہیں ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے، جس میں تقویٰ نہیں ہے۔ بہت بڑی دولت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متقی بندوں سے محبت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا جو ہے وہ تقویٰ کے بہت فائدے ہیں، اور یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزوں کے ذریعے سے۔ اسی کے ساتھ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اور بھی مقاصد ہیں۔ بندے کو کیا کیا چیزیں اس ماہ مبارک میں حاصل ہوں، انشاءاللہ ان میں سے مختصر طور پر ہم اس کو سمجھتے ہوئے چلیں گے، تاکہ ہمارے پیش نظر یہ بات ہو کہ ہمیں اس رمضان میں کن کن چیزوں کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے۔ اب آئیے کہ رمضان کے جتنے بھی مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایسا ماحول بنایا ہے، اس کے اندر ایسا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں کہ بندہ اگر تھوڑا سنجیدہ ہو جائے تو اس کو تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ اور ایک مثال سے آپ سمجھیں، خلوص یہ تقاضا ہے اسلام کا، بغیر خلوص کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے جتنا بھی بڑا ہو۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر خلوص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ اکٹھے آغاز ہوتا ہے، ایک دن کا فرق ہو الگ بات ہے، مگر پوری دنیا کے مسلمان رمضان کے مہینے میں ایک ساتھ گزرتے ہیں۔ محلہ ہو ہمارا شہر ہو، سب روزے سے، ٹرین میں، بس میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں، اس فیکٹری کے اندر، اس فرم کے اندر اگر ایک رول ہے کہ سب کے لیے ایک یونیفارم ہے، ڈریس، یونیفارم پہن کر ہی آپ کو جاب پہ آنا ہے، ڈیوٹی پہ آنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے سب کا ایک جیسا یونیفارم ہے، تو اب انسان اپنے کپڑے کا اظہار کیسے کرے گا؟ ورنہ جہاں بھی ہم جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں،
کپڑے کی باتیں تو ہوتی ہیں، خاص طور سے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہاں سے خریدا، کس کے پاس کھلایا، کہاں ملتا ہے. تو گویا کہ انسان کے لیے دکھلاوے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی جب یونیفارمٹی آتی ہے. سب کے سب گزر رہے ہیں، آپ کس کو دکھاؤ گے؟ وہ بچہ روزہ ہے، آپ کس کو دکھاؤ گے؟ اسی طرح تنہائی میں جب انسان جاتا ہے تو پانی پی سکتا ہے، کچھ کھا سکتا ہے، مگر اس وقت تنہائی میں جب کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو چاہے مجمع میں ہو خلوص ہے، تنہائی میں ہو خلوص ہے، اللہ ایسا ماحول بنا دیتا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو رمضان المبارک میں حاصل ہونی چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ مقاصد حاصل ہوں. جس طریقے سے ایک آم کی گٹلی کے اندر پورا درخت موجود ہے، اسی طرح رمضان کے اندر جو چیزیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ سب چیزیں بالقوہ پوٹینشلی اس کے اندر موجود ہے، بس تھوڑا سا سنجیدگی کی ضرورت ہے. انسان 2-4 روزوں میں محسوس کرے گا کہ اس کو وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. لہذا دوسری مثال آپ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں شاذ کسی کو ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی روزہ چھوڑنے کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال آتا ہو، بلکہ اگر مجبوری کی بنا پر، بیماری کی بنا پر خواتین کو جب روزہ چھوڑنا پڑتا ہے سفر کی وجہ سے تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں. مگر جیسے ہی رمضان گزر جائے اس کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں آگے پیچھے کرنے لگتے ہیں، یہاں پر طبیعت نہیں ہو رہی چھوڑنے کے لیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماحول بناتا ہے اس کی ایک اور مثال، اذا جاء رمضان فتحت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی وہ تمام کام کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اور شیطان جو انسان کو گمراہی کی طرف ڈالتا ہے اس کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے. خلاصہ کلام پورا ماحول بنا دیا جاتا ہے چلنے کے لیے، دین کے اوپر، تزکیہ کے اوپر، روزوں کے اوپر تمام رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں اور تمام دروازے چلنے کے کھول دیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے رب نے اس مہینے کو ایسا بنایا ہے. اب آئیے استقبال رمضان، تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ استقبال کا تصور کیا ہے. استقبال کا تصور یہ ہے کہ جس کسی چیز کا ہم استقبال کریں اس کے لیے ہمارے دل میں مسرت ہو، خوشی ہو، اس کی آمد کی، اس کے آنے کی ہمارے دل کے اندر خوشیاں ہوں. یہ استقبال کا تصور ہے. آنے والا آ تو رہا ہے مگر آپ خوش نہیں ہیں، تو یہ استقبال اس طرح کی سوچ کے ساتھ، اس طرح کے احساسات کے ساتھ میں انسان استقبال کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے آج امکان ہے چاند کا، مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ آج اگر چاند نہ دکھے کل دکھے تو کل کا ایک دن بھی مل جائے گا، اس 24 گھنٹے میں کتنے لوگ اس دنیا سے گزر جائیں گے، اور ان 24 گھنٹوں کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو جو ثواب ملے گا وہ جو رمضان میں ملنے والا ہے مل سکتا ہے. تو ہمیں انتظار ہونا چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم اس رحمت کے اندر داخل ہو جائیں. اس کے لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تو رمضان کا مہینہ میسر فرما، موقع ایک اور دے دے ہم کو زندگی کے اندر کہ رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کر سکیں. وہ دعا مانگتے تھے، انتظار کرتے تھے. تو انتظار دوسرا استقبال کا تقاضا ہے، خوشی اور انتظار. تیسری چیز اہتمام، آنے والے کے ساتھ آپ کس طریقے سے اس کی آؤ بھگت کریں گے، اس کا اہتمام کی پلاننگ، منصوبہ بندی. اور نمبر 4 یہ ہے کہ آنے والا جب ہم سے ودا ہونے لگے، لوٹنے لگے، تو وہ جب جائے تو خوش ہو کر جائے، اور آنے والا کس مقصد سے آ رہا ہے وہ مقصد ہمیں معلوم ہو اور ہم ان مقصد کو پورا کریں. یہ 5 چیزیں اگر ہوں تو استقبال کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ استقبال کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی
صحابہ اسلاف اس کا استقبال جب کرتے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ ہر مہینے کا چاند جب ہم دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن، ایک روایت میں بالیمنی والایمانی والسلامتی والاسلامی والتوفیقی لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، اللہ بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو تو ہمیں دکھا ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور اس پورے مہینے میں ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، اس پورے رمضان کے مہینے میں ہم وہ کام کریں جو تجھے پسند ہے اور اس کام سے بچیں جو تجھے ناپسند ہے، اے چاند تمہارا اور ہمارا رب اللہ ہے، توحید کا اعلان ابتدا میں اور آخر میں، توحید توحید، اور درمیان میں بندے کی نیت کہ وہ یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو گویا کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کے الفاظ اور معنی کو ہم سمجھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور چاند دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس دعا کو ہم پڑھ سکیں، اور دعا قبول ہو گئی تو الحمدللہ وہ مقاصد ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اب چونکہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے بچنا، جیسے سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، جو مصدر جو روٹ ورڈ سے یہ کو بنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں سے۔ قوا انفسکم، کو اسی سے تقویٰ ہے، بچنا۔ ایک مثال عموماً آپ سنیں گے مگر وہ روایت درست نہیں ہے، عمر بن الخطاب اور ابی بن کعب کو لے کر وہ روایت ہے، مگر وہ روایت درست نہیں، مثال اچھی ہے اس لیے ہم مثال دیں گے، اس کو منسوب نہیں کریں گے عمر بن الخطاب کی طرف اور ابی بن کعب کی طرف، روایت درست نہیں ہے، ہاں مثال اچھی ہے، مثال کو دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر تقویٰ کیا ہے اس کو آسانی سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کیسے سمجھے کہ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، یعنی آپ چل رہے ہیں تو آس پاس میں بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، نیچے کانچ کے ٹکڑے پڑے ہیں، نیچے گڑے ہیں، کیچڑ ہے، گندگی ہے، اور آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز کے لیے، نجاست لگ سکتی ہے، پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، آپ کے کپڑے سے کانٹا الجھ سکتا ہے، تو آپ اپنے کپڑے کو سمیٹتے ہیں، نگاہ کو بالکل جو ہے وہ چاق و چوبند رکھتے ہوئے ایک ایک قدم دیکھ دیکھ کر سنبھل کر بچتے بچاتے مسجد تک پہنچتے ہیں۔ تو یہی ہے تقویٰ، پوری زندگی اس طریقے سے بچتے بچاتے گزرنا، اور یہاں رمضان میں ایک مہینہ پورا روزہ اور 24 آورز، نہیں میں روزے سے ہوں مجھے بچنا ہے، نہیں میں روزے سے ہوں مجھے بچنا ہے، تقویٰ بچنا۔ غصہ آ رہا ہے غصہ پی جاؤ، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، نوکروں کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، غصے کو اوائڈ کرو، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لہذا جو ہے وہ بچتے بچاتے جو ہے وہ اس پورے مہینے کو اور ایک ایک روزے کو گزارنا۔ اب بچنا کیا ہے؟ کن کن چیزوں کو بچانا؟ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی ایک دعا سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر السمع ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیتی، 5 چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ چاہی۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کان کے شر سے، ایسی باتیں سنوں جو شر ہے، گناہ ہے، یعنی اس مہینے میں کان کی حفاظت کے کان کا روزہ ہے۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں آنکھوں کے گناہ سے، آنکھوں کے شر سے، وہ کام نہ کروں، وہ چیز نہ دیکھوں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے اندر شر ہے۔ زبان کے شر سے، گالی گلوچ، چگلی، غیبت، بچانا اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے
صوم کے معنی بھی رکنے کے ہیں، اپنی زبان کو روکنا، اپنے کانوں کو روکنا، اپنی آنکھوں کو روکنا، اپنے قدموں کو روکنا گناہ کی طرف جانے سے، اور منی کے شر سے، نیت کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں کا بچایا جانا دراصل روزہ ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم ایک روزے کا پلان کریں کہ میرا ایک روزہ کیسے گزرے گا، کیونکہ استقبال رمضان کا تقاضا ہے کہ آپ کے پاس پلاننگ ہو، میرا ایک روزہ کیسا ہوگا، اور اس پلاننگ کے لیے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیں اس طریقے سے کہ بہت سی روزے کی راہ میں، اس ایک روزے کی راہ میں ایسے روزے کو خراب کرنے والی چیزوں کا سامنا ہوگا، مگر آدمی نے کیا کیا، مائنڈ کو سیٹ کر لیا تو آسان ہو جاتا ہے، تیاری کی اپنی تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے، بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اس کا ایک سیاق و سباق ہے، یعنی اگر وہ دین کی راہ میں تمہیں روڑا بنے، رکاوٹ بنے تو دشمن ہے، اولاد اور بیوی اگر دین پہ چلنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، روڑا بن رہی ہے تو۔ ایسے ہی روزے کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے اس روزے کے ثواب کو، اس کی طاقت کو گھٹانے والی ہیں۔ 24 ایک گھنٹے کا پلان ہے، یہ ایک روزے کا پلان کہ میرے اس ایک روزے کو، اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو بہت ساری چیزیں کم کرنے والی ہے، گھٹانے، اور گھٹتے گھٹتے ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی نہ ملے صرف بھوک اور پیاس کے سوا، اور ہو سکتا ہے کہ بجائے کچھ ملنے کے ثواب کے کہیں گناہ نہ مجھے مل جائے۔ اس کے لیے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا کہ مجھے اپنے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو لینا ہے۔ ویسے بھی اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے مترادف ہو جاتا ہے، فرض 70 سے 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ عمرہ کوئی کرتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، ثواب کو اللہ بڑھا دیتا ہے اس کے اندر۔ لہذا جو ہے وہ ایک روزے کا پلان جب ہم کریں تو صرف ہم ایک روزے کے بارے میں سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نیت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے پہلے جس نے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، تو نیت کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ صبح جب ہم روزے کے لیے اٹھیں، سحر کے لیے، تو ایک کام پورا مہینہ، پہلے تو پہلے دن، پہلے روزے میں صبح کے وقت میں سحر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ایک دن کے روزے کا پلان ہے، یہ موقع ہم نہیں گنوائیں، اس لیے کہ 365 دنوں میں سے رمضان کا مہینہ اگر ہم نکال دیں تو 335 دن ہمیں توفیق نہیں ملی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور آخری پہر کے اوپر پہلے آسمان پر آتا ہے، قریب آ جاتا ہے پہلے آسمان پر، اور وہ خود کہتا ہے کہ ہے کوئی روزی کا متلاشی، مجھ سے روزی مانگنے والا، بیماری سے شفا مانگنے والا، حالات کی درستگی کا سوال کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ خود دینے کے لیے آیا ہے قریب پہلے آسمان پر۔ تو کوئی بھی ہمارا روزہ ایسا نہ گزرے اس ایک مہینے کے اندر کہ جب ہم سحر سے پہلے دعا نہ مانگیں۔ خاص طور کے گھر کی خواتین اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ چولہا کے اندر، چکی کے اندر اس قدر اپنے آپ کو مگن نہ کر دے کہ سحری پرووائڈ بھی کر رہی ہے دسترخوان پر اور وہیں کچن میں ہی کھانا کھا بھی رہی ہے کہ وقت نہیں مل رہا ہے۔ نہیں، گھر کے ایک ایک فرد کو صبح سحر کے وقت دعا کا موقع ملنا چاہیے، اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنا گھر کے ہر ممبر کی ذمہ داری ہے کہ چھوڑو تھوڑا کم کھا لیں گے مگر دعا سے محروم نہ رہو۔ چلو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر دعا مانگو، پورے گھر کے اندر چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، سب اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایک کی دعا کو قبول کرے گا، پورے فیملی کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اس اعتبار سے یہاں پر کھانے پینے میں کچھ کمی ہوگی چل جائے گا، مگر دعا مس نہیں ہونی چاہیے پورا مہینہ سحر کے وقت، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے۔
سال بھر تو ہمیں موقع نہیں ملتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ سحری ہر حال میں کرنا ہے، اور پورا مہینہ یہ سوچ کر چلنا ہے کہ ایک بھی دن بغیر سحری کا میں روزہ نہیں رکھوں گا، ہر روزہ سحری کے ساتھ رکھوں گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکت، سحری کرو کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ برکت کیا ہے؟ ہم میں سے ایک ایک مسلمان چاہے برکت کا مفہوم نہیں جانتا ہو، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو۔ تو برکت کیا ہے؟ برکت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 700 آدمیوں کا کھانا بنایا اور کھایا 500 لوگوں نے، 200 آدمیوں کا کھانا بچ گیا اور آپ کہیں کہ برکت ہو گئی۔ نہیں، کھانا 300 آدمی کا تھا، کھایا 600 لوگوں نے۔ یعنی جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کفایت کر جائے، کم نہ پڑے، بچ رہے۔ چاہے پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہینے، آپ کی آمدنی 10,000 کیوں نہ ہو، آپ کی آمدنی 50,000 کیوں نہ ہو، کمی نہ پڑے، بلکہ کچھ نہ کچھ مہینے کے بعد پسنداز ہو جائے، بچ جائے، یہ برکت ہے، کمی نہ پڑے۔ لہذا جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سحر کے اندر برکت رکھی ہے، لہذا گھر کا ایک ایک ممبر بغیر سحری کے نہ رہے، اس کو بھی برکت ملے، اس کو بھی ملے، اس کو بھی ملے، بچے کو بھی ملے، بیوی کو بھی ملے، شوہر کو بھی ملے، دادی کو بھی ملے، نانی کو بھی ملے، سب کو برکت سے فیضیاب ہوں۔ تو بغیر سحری کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور اس کے اندر نصارہ کی مخالفت بھی ہے کہ وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ اب سحر کے اندر کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے ابتدا میں دیکھا کہ اس کے اندر پورا اللہ تعالیٰ نے ماحول بنایا ہے، سب چیزیں حاصل ہوتی ہے جو رمضان کے مقاصد میں سے ایک ہے تزکیہ نفس۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ سے آپ انسان کے تزکیہ نفس ہونے لگتا ہے اگر وہ عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ارادہ کیا کہ مجھے سحر کرنا ہے، اب آپ صبح اٹھے ہیں، نفس کھانے کو نہیں مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ نفس سونے کو مانگتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ڈش پسند ہے، ہماری سب سے مرغوب ڈش ہے وہ، پکوان ہے وہ، ہمارے سامنے آ جائے تو ہم شوق سے اس کا استعمال کرتے، گھر پہ پکواتے ہیں۔ وہ سحر کے وقت کہا جائے کہ یہ لو تمہاری پسندیدہ ڈش ہے، اٹھو کھاؤ، کیا کہے گا آدمی؟ ارے ہٹاؤ، چھوڑو، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، مجھے ابھی سونے دو۔ معلوم ہوا نفس کو اس وقت آپ کا پسندیدہ مرغوب غذا اس وقت نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ نفس کو، اس کو نیند چاہیے۔ کس قدر گنا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ سحری کرنا ہے، نفس کھانے کو نہیں بولتا مانگتا، سحری کرنا ہے کہ برکت حاصل ہو جائے۔ طبیعت نہیں ہے کھانے کے لیے، کھانا ہے، اور اتنا دیر پہلے اٹھنا ہے کہ اللہ سے دعا کر سکیں، ذکر کر سکیں۔ اسی طریقے سے سحری میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تعلیم اور تلقین ہے کہ سحر کے اندر تاخیر کرو، اور اہل کتاب کی مخالفت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ سحر کے اندر جلدی کرتے تھے بغرض احتیاط نہیں۔ یہ مہینہ چونکہ تمام تربیت اور تعلیم کا ماحول لے کر آتا ہے، تو اس کے اندر صبح سے لے کر شام تک جس چیز کی تربیت ہوتی ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ رسول نے کہا تاخیر کرو تو تاخیر کرو، سحر کرو تو کرو۔ لہذا جو ہے وہ ایسی ساری برکتیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تزکیہ نفس کیا ہے، تھوڑا سا ہم سمجھیں، کیونکہ اس میں کئی عناوین ہیں اس استقبال رمضان کو لے کر، سب کو مختصر لے کر چلتے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ مثال کے طور پر تزکیہ اس عمل کو کہا جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک کسان ہوتا ہے، وہ اپنے کھیت میں جاتا ہے، اس نے آم کا پیڑ لگایا ہے یا اس نے انگور کی فصل لگائی ہے، اس کے آس پاس میں کچھ ان وانٹیڈ جھاڑ جھکاڑ آ جاتی ہے،
وہ اس کا مطلوب نہیں ہے، مگر خواہ وہ وہاں سے پانی پی رہی ہے، وہاں سے کھاد کھا رہی ہے، زمین کی زرخیزی لے رہی ہے، اس کے لیے تھوڑا ہی یہ سب، یہ پانی، یہ زمین کی زرخیزی اس کے لیے نہیں ہے، یہ انوانٹیڈ ہے، یہ بیکار ہے، یہ تو اصل میری پیداوار کے لیے ہے۔ لہذا وہ کسان کیا کرتا ہے، کھرپی لیتا ہے اور وہ ساری انوانٹیڈ گھاس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، تاکہ میرا مطلوب جو پودا ہے، میرا باغ ہے، وہ اچھی طرح سے پروان چڑھے اور یہ گھاس اس کی نشو و نما کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ہے تزکیہ، نفس مطمئنہ کو نشو و نما دینا اور نفس امارہ کو دبانا۔ وہ کہتا ہے سونا چاہتا ہوں، نہیں سونے دوں گا، نفس مطمئنہ کہتا ہے جاگ جا، جگاؤں گا، نفس مطمئنہ کی بات مانوں گا، نفس لوامہ کی بات کو کچل دوں گا، دبا دوں گا۔ جیسے وہ کسان گھاس اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے تاکہ میرا یہ پودا چڑھے، نفس مطمئنہ کو پروان چڑھانا، اس کا پوری اپارچونٹی ہے۔ نفس کی مخالفت گھنٹے گھنٹے میں ہوتی ہے، جو نفس چاہتا ہے اس کو آپ دیتے نہیں۔ لہذا اسی کے ساتھ اب روزہ کو ابتدا میں ہم نے دیکھا، کانوں کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، بچتے بچاتے اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنا، صبح میں ارادہ کر لینا۔ جیسے نبی نے کہا کہ کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے تو کہے کہ میں روزے سے ہوں، یہ بات سب سے پہلے اپنے آپ سے کہنا۔ صبح کے وقت کی اگر مائنڈ کو سیٹ کر لیں کہ میں روزے سے ہوں، آج ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیزیں مجھے مل جائیں جو میری طبیعت کے خلاف ہو، مجھے غصہ آ جائے، ناراضگی آ جائے، مگر میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج افطار تک کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، زبان سے گالی نہیں دوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا۔ یہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، مائنڈ کو سیٹ کر لیتے ہیں صبح میں اپنے آپ کو، گھر سے نکلنے سے پہلے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے مگر اللہ کے نبی کی زندگی سے اسوا سے مثالیں آپ کے سامنے رکھی جاتی۔ فار ایگزامپل، اللہ کے نبی جب صبح میں گھر سے نکلتے، اب پتہ نہیں کون کون ملے گا، کیسا کیسا آدمی ملے گا، تو اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ظلم کرے، میں کسی کے ساتھ ظلم کروں، کوئی میرے ساتھ جہالت کا رویہ کرے، میں کسی کے ساتھ جہالت کا رویہ کروں، کوئی مجھے بے راہ کرنے کی کوشش کرے، میں کسی کو بے راہ کرنے کی کوشش کروں، کوئی میری توہین کرے، میں کسی کی توہین کروں۔ مائنڈ کو سیٹ کر کے چلے، اللہ سے دعا مانگ کے چل رہے کہ میں نے نہیں کرنا آج دن بھر۔ جب ہم شروع میں یہ مائنڈ کو سیٹ کر لیتے، آپ الحمدللہ اس کو پائیں گے کہ جب جب ایسا کوئی موقع آئے گا غصے کا، زبان سے غیبت کا، آپ فوراً کہیں گے تم نے کیا ارادہ کیا تھا، کیا کر رہے ہو، اپنی بات یاد آئے گی، اپنی بات سے پھر رہے ہو۔ لہذا افطار تک بچتے بچاتے آنکھوں کو، کانوں کو، دھیرے دھیرے وہ تقویٰ کی رمق دل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، تقویٰ کا رنگ دل پر آنا شروع ہوتا ہے۔ اب افطار کا وقت آ گیا، افطار کے وقت میں پھر ایک بات نہیں بھولنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی دعا کو بھولنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم۔ تین لوگوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، روزے دار کی افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو سنتا، رد نہیں کرتا۔ لہذا اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر آپ کے بکرولی کے سناٹا چھا جانا چاہیے آدھا گھنٹہ پہلے۔ کیوں؟ افطار تو وقت پر کرنا ہی ہے، مگر اس سے پہلے پہلے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور پورے مہینے میں میرا ایک بھی افطار ایسا نہیں جائے گا جس دن میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگوں گا، ایک روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک افطار نہیں چھوڑوں گا جب اللہ سے دعا نہ مانگوں گا۔ اور میں اکیلا نہیں، میرے گھر کا ایک ایک ممبر، ہر ایک کے ذکر و اذکار کی جگہ ہوگی، اور وہ اپنی اپنی جگہ پر ذکر کرے گا، سب ایک دوسرے کے لیے معاونت کریں گے۔ بیوی سے شوہر کہے گا کہ چھوڑو وہ چولہا چکی، تھوڑا کم کھا لیں گے افطار کے اندر، یہ پکوڑوں کے چکر کے اندر ہم اتنے بہترین موقع کو چھوڑ نہیں سکتے، لہذا چھوڑو اس کو، گیس بند کرو، چلو دعا مانگو، وضو کرو، اللہ کا ذکر کرو، بچوں سے، گھر کے تمام افراد سے جو ہے وہ دعا کے موقع کو جانے نہیں دینا پورا مہینہ۔ اور اس پیٹرن کے اوپر پورے 20 روزے اسی طرح گزارنے، بلکہ 30، کیونکہ اگلے 10 میں کچھ اضافی چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے۔
افطار کے وقت مزید ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ افطار کے اندر جلدی کرنا، سحر میں تاخیر، افطار میں جلدی۔ پھر یہاں پر ایک فتنہ ہے، شیطان کھڑا کرتا ہے احتیاط کا، واطیع اللہ واطیع رسول، یہاں پر تربیت ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور پن پوائنٹ اطاعت کرو، پن پوائنٹ اطاعت۔ اللہ کے رسول نے کہا جلدی کرو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ثلاث من اخلاق النبوہ، یہ خصلتیں، یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو تمام انبیاء کے خصلتوں میں سے ہیں، سارے انبیاء اس کے پابند تھے۔ نمبر 1 وہ یہ ہے تعجیل الافطار، افطار کے اندر جلدی کرنا، یہ سب نبیوں کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ جلدی کا مطلب یہ ہے سورج غروب ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا، احتیاط سے آپ نے روزے کا کارڈ چھاپا، چھاپنے والے سے کہا کہ بھائی 1 منٹ اوپر کر دینا میرے اوپر گناہ نہ آ جائے، احتیاط۔ کارڈ والے نے بھی احتیاط کرتے ہوئے 1 منٹ کی بجائے 1.5 منٹ جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے، 2 منٹ آگے بڑھا دیا، احتیاط کے نام کے اوپر۔ اور یہی نصارہ، یہود، اہل کتاب احتیاط کے نام کے اوپر افطار کے اندر تاخیر کرتے تھے، تمام انبیاء کی سنت کی مخالفت کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ کے رسول اگر کہیں کہ جب 13-14 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں، اگر رسول کہیں کہ اور 2 گھنٹے احتیاط کرو تو ہم نبی کے کہنے پر کریں گے، مگر نبی نے کیا کہا؟ جلدی کرو، تو واطیع اللہ واطیع الرسول، اس کی تربیت کا مہینہ ہے کہ رسول نے جو کہا ہے اس کو مانو، اپنے منمانے طریقے کے احتیاط کے پہلو نہ نکالو۔ اس لیے کہ تلبیس ابلیس میں آپ کئی ایسے واقعات پڑھیں گے کہ جس کے اندر احتیاط کے نام کے اوپر ابلیس نے اور اس کی ذریت نے کیسے انسانوں کو بے راہ روی کا شکار کیا۔ لہذا جو ہے وہ اب جہاں تک دعا کا تعلق ہے، انہی آیات کے اندر جو رمضان سے متعلق ہے دعا کا عنوان بھی آتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آپ سے نبی سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے تعلق سے، سوالات کئی ہوئے، یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ ایسے یہاں پر سوال کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں کیا سوال پوچھا ہے؟ سوال پوچھا ہے اس کے سیاق و سباق میں شیخ سعدی رحمہ اللہ کے علاوہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے ایک روایت کو لائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال پوچھا گیا ربنا قریب فنناجہ او بعید فننادہ، اے اللہ کے رسول اللہ قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں، مناجات نجوہ اسی سے بنائیں۔ نجوہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور آپ اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں کہ اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں سن سکتا، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کچھ مانگ رہے، ہوٹ ہل رہے، آواز آ رہی ہے، مگر پڑوسی جو ہے وہ اس کو پتا نہیں چل رہا، پڑوس میں جو اس کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا، یہ مناجات ہے، آہستہ آہستہ سرگوشی کرنا۔ تو اللہ قریب ہے کہ ہم مناجات کریں یا دور ہے کہ ندا لگائے؟ ندا لگانے کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سحر کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے قریب، اور افطار کے وقت جب ہم دعا کرتے ہیں تو تقویٰ کی رمق کی وجہ سے انسان کی فطرت ہے کہ جس کسی کے لیے وہ سیکریفائز کرتا ہے، جس کسی کے لیے قربانی دیتا ہے، جس کے لیے کچھ کرتا ہے، اگر وہ اس سے قریب ہو جائے تو اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی جس کے لیے ہم بھوکے رہے، جس کے لیے ہم پیاسے رہے، جس کے لیے ہمارے منہ میں بدبو پیدا ہوئی بھوکا سمک رہنے کی وجہ سے، کتنا بھی برش کر لیں آپ، کتنا بھی برش کر لیں آپ، بدبو آئے گی منہ میں، اور یہ بدبو اللہ تعالیٰ کو منہ کی اتنی پسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ مشک سے، زعفران سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیونکہ ہم اس کے لیے بھوکے ہیں، اس کے لیے پیاسے ہیں۔ لہذا جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے بندے کے روزے کی، اسی طریقے سے بندے کے اندر بھی افطار کے وقت میں
جو ہے وہ دعا اللہ سے کہ جس کے لیے میں روزہ رکھا ہے میں نے، اس سے دعا مانگتے وقت دل لگتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز خبر مگر رکھتی ہے، اور رقت طاری ہوتی ہے انسان پر، اور اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو کوئی بھی روزہ افطار کے وقت بغیر دعا کے ہمارا نہ گزرے، اور ہمارے گھر کا ایک ایک ممبر اللہ سے دعا مانگے، کوئی بھی محروم نہ رہے اس سے۔ لہذا جو ہے وہ اب بات ہو گئی، روزہ افطار ہو گیا، اسی پیٹرن کے اوپر 20 روزے پلس اور 10 روزے اضافی جو عبادت اگلے 10 دنوں کی ہے وہ الگ۔ اب رات ہو گئی، رات میں کیا ہے پروگرام اب رمضان کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ثواب روزے کا ہے وہی ثواب قیام اللیل کا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ رات میں قیام اللیل کس چیز کے ساتھ ہوگا، رات کی تراویح کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انہی آیات کے اندر یہ بھی آیت آتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بینات ہے، بین ہر چیز واضح واضح ہے، گنجلک نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ہر چیز آسان واضح ہے، بین ہے، من الہدا، خدا میں سے، ہدایت میں سے، والفرقان، فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیز، یہ قرآن فرقان ہے، فرقان یعنی فرق کرنے والی، سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو، اچھائی اور برائی کو، گناہ کو، ثواب کو، ان ساری چیزوں کو بالکل بیان کر کے کلیئر کٹ کر کے لکیر کھینچ دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو لقب اللہ کے نبی کی طرف سے دیا گیا الفاروق، یعنی ان کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ اس کے نتیجے میں وہ صحیح غلط کو پہچان لیتے تھے، جھوٹے سچے کو فوراً تاڑ لیتے تھے، اللہ نے ایسی بصیرت دی تھی۔ اور تقوی ہی کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو بھی اللہ سے ڈرے گا اس کا فائدہ یہ، اللہ اس کی سوچ کو، اس کے اندر ایسا سینس پیدا کرے گا، ایسی حس پیدا کرے گا کہ وہ فرق کر سکے گا غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کا ذہن اللہ تعالیٰ اس کی فکر کو اتنا صاف ستھرا کر دے گا کہ وہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو یہ قرآن بھی فرقان، اور تقوی کا نتیجہ اللہ فرقان کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ عمر بن الخطاب الفاروق۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ رات میں قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس ھدی للعالمین، مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے، اس میں مارگ درشک بن کر نازل ہوئی ہے۔ تو سب کو ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت تو سب کے لیے نازل ہوا ہے، سب کو مل جاتی ہے؟ نہیں، سب کو نہیں ملتی ہدایت۔ مسلمانوں میں کتنے گروہ کے گروہ، آوا سے آوا ہے جو قرآن مجید کے ہونے کے باوجود بھی بے راہ روی کا شکار ہے، قرآن کے پڑھنے کے باوجود بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہدایت سب کو ملتی ہے؟ نہیں، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دن بھر روزے کے نتیجے میں کیا حاصل ہوا؟ تقوی۔ رات میں قرآن، جو متقین کے لیے ہدایت ہے، تو دن میں روزے سے آپ نے تقوی کو حاصل کیا، گویا کہ دل کی بنجر زمین کے اندر روزے نے تقوی کا بیج ڈال دیا،
اور رات میں جب قرآن مجید کو سننے لگے جو نازل ہوا ہے آسمان سے، ایسے ہی جیسے پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، دونوں کے لیے نزول جو اوپر سے نازل ہوا، جبریل لے کر آئے، جیسے بارش نازل ہو کر بنجر زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ایسے دن میں دل کے اندر تقویٰ کا بیج پڑتا ہے، اور قرآن مجید جب کانوں سے دل کی راہ میں اترتا ہے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل زندہ ہو پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ہماری آیات جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا اس رمضان میں بہت سے روزے دار ایسے نہیں ہوں گے کہ جب قیام اللیل میں کھڑے ہوں گے؟ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جتنے بھی دنیا میں اس پہلے روزے سے اللہ کے قرآن کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ کتنے مبارک ہے وہ آنکھیں، کتنی مبارک ہے وہ آنکھیں کہ جن آنکھوں سے قرآن کو سن کر جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ کیوں نکلتے ہیں؟ دل میں تقویٰ کا بیج، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ لہذا آگے دیکھیں کہ قرآن تقویٰ روزے کے نتیجے میں جمع قرآن از اکول ٹو ہدایت، فارمولا ضابطہ تقویٰ پلس قرآن از اکول ٹو ہدایت۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھیں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خشیت کے مارے ڈر جائے؟ وہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے حق میں سے، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ایک طویل مدت ان کے اوپر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، جیسے 11 مہینے میں ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ مہینہ دل کو نرم کرنے کا ہے۔ تو تمہارا حال ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کے اوپر ایک طویل مدت گزری اور ان کے دل سخت ہو گئے، قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں کی اکثریت فاسق ہے۔ اس کے تعلق سے کئی اقوال موجود ہیں۔ پہلا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب صحابہ نے ہجرت کی تو ہجرت کے 4 سال یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر ہو گئی، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ احزاب ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے بعد نبی نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ قریش تم پر کبھی بھی آئیں گے نہیں اقدام کر کے، بلکہ تم جاؤ گے ان کی طرف۔ طاقت ٹوٹ گئی تھی قریش کی، اب آرام کے دن آنے لگے تھے۔ تو آرام کے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تساہلی پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے۔ نبی اس سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، عاجزی، لاچاری اور سستی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ انسان آرام پسند ہو جاتا ہے، تھوڑا جب پیسہ آنے لگتا ہے خوشحالی آنے لگتی ہے۔ اور اس آیت کی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو خوشحالی آ چکی تھی، وہ تکلیف جو پتھر باندھنے کی تھی، بھوکے رہ کر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کی تھی۔ تو کبھی بیمار ہوتا ہے تب انسان کو اللہ یاد آتا ہے، بھوک جب لگتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر ایک موسم آ جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا حال ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائے۔ اس کے تعلق سے مفسرین نے ایک قصہ لائے ہیں فضیل بن عیاض کا، یہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور جو علاقہ ان کا تھا وہاں سے قافلے گزرنے سے ڈرتے تھے کہ نہیں یہ فضیل بن عیاض کا علاقہ ہے، راستہ دوسرا لے لو۔ لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ تھا۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، لوٹنے کے لیے قافلوں کو نکلے۔ ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے اور رات میں قیام اللیل کے اندر ایک اللہ کا بندہ جو ہے وہ قیام اللیل کے اندر سورہ حدید پڑھ رہا اور اسی آیت کے اوپر سے وہ گزرتا ہے۔
الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لوگوں کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائے اللہ سے. کب تک ڈاکہ ڈالو گے, کب تک ڈاکہ ڈالو گے؟ وہ اپنے اوپر لے رہے تھے فضیل بن عیاض. یہ کانوں میں آیت پڑنی تھی, ایسا بھاگے ہیں جنگل کی طرف کہ اللہ وقت آ گیا, وقت آ گیا, وقت آ گیا. اور ایسی زندگی بدلی کہ کبار تابعین میں شمار ہوئے. تو یہ زندگیوں کو بدلنے کا مہینہ ہے. دن میں روزہ, نتیجہ تقویٰ, رات میں قرآن, ہدایت, صراط مستقیم. لہذا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ حدید میں اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. جان لو اچھی طریقے سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد. یحیی الارض بعد موتها قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون. جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے بھی دلوں کو زندہ کرے گا. اس کے ہاتھ میں انسانوں کے دل ہے, 2 انگلیوں میں, جس کا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. نیت ٹھیک رکھو, رویہ ٹھیک رکھو, اعمال ٹھیک رکھو. وگرنہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے, یہ پہاڑ اتنا مضبوط ہے جتنا یہ زمین کے اوپر اتنا زمین کے اندر ہے, مگر اتنی سخت ہونے کے باوجود, مستحکم ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر سے کانپ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, ڈھے جاتا. وہ اللہ ہی کا جو کلام تھا, زبور, جس کو پڑھا کرتے تھے داؤد علیہ السلام, اور اس وقت پہاڑ ارتعاش میں آ جاتے تھے. یہ اللہ کا ذکر ہے. تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں. تو یہ دل کی سختی سے اللہ کی پناہ چاہو. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. ایسے دل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا نہیں ہے. ابھی لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید 3 طرح سے نصیحت کرتا ہے. ایک تذکیر بالمعاد, تذکیر بایام اللہ, تذکیر بآلاء اللہ. تذکیر بایام اللہ, ماضی کی قوموں کے واقعات. جب ہم ماضی کی قوموں کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا کہ گزشتہ قوموں کے اندر جو بھی قومیں گزری ہیں انہوں نے ایمان کا, عمل صالح کا, اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو جب چھوڑا ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو, لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو. ہومو سیکسولیٹی کرنے والی لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھو. شعیب علیہ السلام کی قوم, ڈنڈی مارنے والی قوم کا انجام دیکھو. طاقت ملنے پر ظلم کرنے والے فرعون کا انجام دیکھو. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دنوں کے الٹ پھیر ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. ہسٹری ریپیٹ اٹسیلف, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. لہذا ماضی کی قوموں سے نصیحت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. بالخصوص قرآن میں 2 قوموں کا ذکر کثرت سے ہے, یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ جن کے نقش قدم پر چلنے سے نبی نے منع کیا اور پیشن گوئی کی. پیشن گوئی کی اللہ کے نبی نے, لَتَتَّبِعُونَ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ بَاءً بِبَاءٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَتَبَعْتُهُمْ. کہ تم ضرور بضرور پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے. ایک بالش ایک بالش, ایک ہاتھ ایک ہاتھ. وہ اگر کسی گو کے بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگے. ہم نے پوچھا الیہود والنصارى یا نبی اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن, اور کون؟ تو یہود اور نصارہ کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے جب ہم ان کے قصے سنتے ہیں. جب اللہ نے ہفتے کا دن ان کے لیے دیا تھا, سنیچر کا روز, اور دن بھر کاروبار لین دین بند اللہ کے ذکر کے لیے خاص تھا, مگر انہوں نے ہیلا کیا. تو ہم جب پڑھیں اس کو تو ہم بھی کہیں جمعہ کے معاملے میں ہیلا تو نہیں کر رہے. نماز کھڑی ہوگی 1:30 بجے, 5 منٹ پہلے جاتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے جمعہ چھوڑ رہے ہیں. کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ یہود کے. ایسے یہود نصارہ کا نقش قدم بتایا گیا ہے. سورہ فاتحہ میں بار بار دہراتے ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا, اور ان کے راستے سے بھی بچا جو راستے سے بھٹک گئے. افطار میں دیر کرنے والے,
سحری کے اندر جلدی کرنے والے، احتیاط کے نام کے اوپر گمراہ ہونے والے. لہذا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیے ماضی کی قوموں کا ذکر ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا. نمبر 2 تذکیر بآلاء اللہ، اللہ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ رحمان 78 آیتیں ہیں، 78 آیتیں سورہ رحمان میں، اور 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. زمین کی نعمتیں، سمندروں کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں لا لا کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو جب سنتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس وقت اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو رمضان کے مہینے کے اندر شکر کا عنوان ان آیتوں کے اندر آیا ہے. اغراض و مقاصد رمضان المبارک، استقبال رمضان کی تیاری، ہمارے اندر شکر گزاری آ جائے. والعادیات ضبحا فالموریات، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کو، سن رہے ہیں، ہم سن رہے کان لگا کر. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی جو اپنے منہوں سے جھاگ نکالتے ہیں، ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، اور غارت گری کرنے والے، میدان جنگ میں اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر گھس جانے والے. مالک کہتا بھاگ بھاگ بھاگ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تیر چل رہے ہیں کہ کمان چل رہے کہ گولیاں چل رہی، میرے مالک کا حکم ہے، بس مجھے چل پڑنا ہے. افسوس ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے جب روزے کی حالت میں اس سورت کو سنے گا، گھٹکی بن جائے گی انسان کی. یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے. دل جب نرم ہوتا ہے، قرآن دل کو نرم کرتا ہے. دن میں روزہ، رات میں قیام اللیل، قرآن مجید کے ساتھ میں. اب آئیے چند مثالوں کو ہم دیکھیں. لہذا جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ جب ان آیات کو لے کر جو ہے وہ جو مثالیں ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت آپ پڑھ رہی ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہی ہیں. قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس اللہ نے ہم پر احسان کیا. منا، اسی سے اللہ کا نام المنان، احسان کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ ہمیں عذاب سموم سے بچایا. اور اس آیت کو ریپیٹ کرتی تھی، آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی اور روتی جاتی ہے. عذاب سموم کیا ہے؟ عذاب سموم یہ ہے کہ صرف جہنم کی آگ کی لپٹ، ابھی آگ لگی نہیں ہے، ابھی بدن کو آگ نے چھوا بھی نہیں ہے، مگر اس کی حدت اور اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال جھلس کر گر جائے گی. یہ عورتیں جو چہروں پر میک اپ کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مہینے میں کوئی 1000 روپیہ خرچ کرتی ہے، کوئی لاکھ خرچ کرتی ہے، اور بڑی بڑی پرنسس سرجری کر کے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے، یہ چہرے کے اوپر اسکین باقی نہیں بچے گی. صرف گرمی کی حدت ہے جہنم کے کہ یہ جھلس کر گر جائے گی. پڑھتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، پڑھتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، حتیٰ کہ صحابی رسول جو آپ کے بھتیجے انتظار کرتے رہے کہ میری خالہ کو کچھ کام ہو، ابھی نماز ختم ہوگی، انتظار کر کے چل دیے. لوٹ کر بڑی مدت کے بعد، بڑی گھڑی کے بعد لوٹے ہیں، کبھی بھی اسی طریقے سے رو رہی ہیں. یہ اللہ کے آیات ہیں، تذکیر بالمعاد، آخرت کی باتیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں. بیوی شوہر کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے. ماحول بن گیا گھر کے اندر، شوہر رو رہا ہے، شوہر کو دیکھ کر بیوی رو رہی ہے، بیوی بھی اللہ کے خوف سے رو رہی ہے، شوہر بھی اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، بچہ بھی اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. اللہ اکبر. ایسا ماحول ہمارے گھر کا بن جائے رمضان المبارک کے اندر. لہذا کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتے میں تو اس لیے رونے لگا کہ مجھے سورہ مریم کی آیت یاد آ گئی. وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو پل صراط پر سے گزرنا نہ پڑے. تذکیر بالمعاد. اسلاف کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں. سورہ یاسین پڑھ رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج چھٹ کر الگ ہو جاؤ. وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہیں سامنے اور سب کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کیا جاتا ہے. جہنمیوں الگ ہو جاؤ، جنتی الگ ہو جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ کہیں میرا شمار ان میں نہ ہو جائے. دل نرم ہو جاتا ہے. تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بالمعاد، اور تذکیر بأیام اللہ، یہ انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں
اور اس کے اندر مزید تقوی پیدا کرتی ہیں، روزہ بھی اور قرآن بھی۔ اس طریقے سے 20 روزے ہم نکالیں اس فارمولے کے اوپر۔ اس کے بعد اگلے جو 10 دن ہیں اس کے اندر مزید ہمیں پتا ہے کہ اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر اس کو تلاش بھی کرنا ہے، جس کے اندر اجر و ثواب 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ملتا ہے اگر وہ رات مل جائے۔ اللہ کے نبی خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ عائشہ صدیقہ کو بہت دعائیں یاد تھی، مگر دین کی سمجھ بھی تھی، بہت دعائیں معلوم تھی آپ کو، مگر آپ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں یہ رات پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ کوئی خاص بات اس وہ رات میں مانگنے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس رات کو پاؤ تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے رمضان مبارک سے پہلے ممبر کو منگوایا، پہلے قدم کے پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین۔ صحابہ نے کہا ہم نے ایسا عمل آپ کو پہلے کرتے نہیں دیکھا۔ کہا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہیں کرائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آئے ہمارے سر پر مستولی ہو جائے کہ میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ مہینہ ایسے نہ گزر جائے کہ میرے کبیرہ گناہ معاف نہ ہو۔ شدت کے ساتھ میں توبہ، سچی توبہ کرنا، اور سچی توبہ کیا ہے؟ دل میں ندامت کا احساس ہو، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرنا، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کو یاد کرنا، یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اے اللہ تو ستاری فرما، تو ستار ہے، اس پر پردہ ڈال دے، اس کو مجھ معاف کر دے۔ اور اسی طریقے سے توبہ کے اندر ندامت دل کی ہو، نمبر 2 زبان پر توبہ کے کلمات ہو، اللہ سے امید ہو، بندے کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی نیت ہو، اس سے معافی تلافی ہو، اور اس طریقے سے اپنی مغفرت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ لہذا جو ہے وہ آپ دیکھیے کچھ توبہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ، زنا ہو گیا ان سے، نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ حد مطلب پتھر مار کر ہلاک کر دیا جانا، ایک انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، تم نے کچھ نشہ تو نہیں کیا؟ تم نے کیا؟ ہاں کیا۔ بہرحال کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر لوٹ کر آئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا اس گناہ کے ساتھ، حد جاری کر دیجئے مجھ پر۔ یہ ہے پچھتاوا، یہ ہے ندامت بھی۔ بات اس کی یہ ہے کہ ان کے اوپر حد جاری کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت آتی ہے، غامدیہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کہا کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ماعز کو بھی یہی کہا تھا۔ کہا تم کیسے جانتی ہو؟ کہا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انہی کا ہے۔ کہا کہ جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ پتہ نہیں 2 مہینے کا بچہ تھا پیٹ میں کہ 4 مہینے کا، مگر جب گناہ کا احساس ہے تو کتنی دیر رہتا ہے؟ ارے میں نے غلط کیا، 2 گھنٹے کے بعد زائل ہو گیا، مگر یہاں پر 1 مہینہ گزرا، 4 مہینے گزرے اس گناہ کے اوپر۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، پھر کپڑے میں لپیٹ کے چلی آتی ہے، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ اللہ کے رسول بچے کی ولادت ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے، پتھروں سے مار کر جو ہے وہ ہلاک کرنے کی یہ سزا کہ میں اللہ کی جناب میں پاک اور صاف ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہ نہیں، جب بچہ روٹی کھانے لگ جائے اس وقت آنا، بھی دودھ پلاؤ۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے آتی ہیں، کتنا عرصہ گزرا ہوگا، یہ ہے احساس گناہ کا۔ اللہ کے نبی دیکھیے بچہ روٹی کھانے لگا، اللہ کے رسول اب مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اچھی طریقے سے کپڑے سے اس کو لپیٹا گیا تاکہ عورت ہے کہیں سطر نہ کھل جائے۔ اس کے بعد ان کے اوپر جب حد جاری کی گئی تو خون کا چھینٹا ایک صاحب کے اوپر پڑا تو کہا کہ یہ عورت ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی۔ اللہ کے نبی کا مارے غصے کے چہرہ سرخ ہو گیا۔
کہ اللہ کی اس بندی نے، نبی نے کہا اللہ کی اس بندی نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ کے 70 ایسے گنہگاروں کے اوپر بڑے بڑے اگر جو ان کے اوپر یہ تقسیم کی جائے سب کی مغفرت ہو جائے. یہ ہے ندامت کا احساس. لہذا جو ہے وہ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے پلان کر کے، منصوبہ کر کے خود بھی اور اپنے پورے گھر والوں کو اس مہینے میں اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.